الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الحكمة والهدى وأشرفنا وأكرمنا بنبيه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله عز وجل في مقام آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. درود السلام بابا سے بلند پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ماشاءاللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے اور معلوم ہے کہ موسم کی شدت ہے، زیادہ ٹھنڈ ہے، لیکن جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے وہ اس ٹھنڈے موسم میں گھروں سے آ کر نیچے چٹائیوں پر وہ اس ٹھنڈے موسم میں بیٹھے ہیں، تو یقیناً ان کے جذبات کی حدت کے والے سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ مضبوط جذبات لے کر آئیں تو کیا ہی مزہ آ جائے کہ ان گلیوں سے، اس ٹکڑے زمین سے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش ہو اور یہ تحفہ پیش ہو. اور یاد رکھیں، ہم کسی مردہ، بے خبر، لاچار، کمزور ایسے بندے پہ نہیں درود بھیج رہے. ہم اس نبی پر درود بھیج رہے ہیں جو اپنی قبر منور میں حیات مال ادراک رکھتے ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ زندہ ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل حیات عطا فرمائی ہے اور حیات کے ساتھ ادراک بھی عطا فرمایا. اور خود میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، آقا حضور فرماتے ہیں: وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. کہ جب بھی مجھ محمد عربی پر کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے، میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے، میں سلام والے کے سلام کا جواب بھی عطا کرتا ہوں. تو اس لیے ہمارے آقا نہ بے خبر ہیں اور نہ ہی میرے نبی کی دسترس سے یہ بزم ہستی یہ کوئی اتنی بڑی پیچیدہ چیز ہے کہ جو دور ہے. میرے نبی کی تیجی شان ہے کہ بزم اصحاب میں بیٹھے ہوئے اچانک نگاہ اٹھی، مسئلہ نہیں ہے. یعنی لاکھوں میں یہ نا، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے سو، اتنے کلومیٹر تو نہیں بتایا، صرف یہ 1 لاکھ اتنا. بھئی گپ بھی ہے نا، اتنے دور ہے. بھئی گپ بھی ہے نا کہ اتنے دور ہے کہ یہ چاند زمین سے. اب چاند کہاں ہے؟ پھر آگے کرے دیکھیں، پھر آگے آسمان دیکھیں، پھر آسمانوں کے اوپر ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور ساتواں آسمانوں کے اوپر جنت. اور میرے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو، کیونکہ جب تم یہاں جنت کا سوال کرتے ہو تو جس بندے نے 3 بار اللہ سے جنت مانگی، جنت آسمانوں پر کہتی ہے یا اللہ اسے جنت دے دے. اب غور کریں، میں اور آپ گھر میں بیٹھ کر جنت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جنت کا میں نے یہاں سوال کیا، اچھا میں نے سپیکر پہ بھی نہیں کیا، چپکے سے اوپر اپنی چادر ڈال کے اپنے گھر کے کونے نکرے میں بیٹھ گئے، یہ مسجد کے کسی پلر کے سائے میں بیٹھ کے میں نے دعا کی. آپ میں سے کسی نے دعا کی
یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے۔ نبی کی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جنت کہتی ہے یا اللہ ایسے جنت دے دے۔ بیٹا نہیں کرنا، بیٹھ جاؤ، یہ تھوڑا میرے گلے کا مسئلہ ہے، نہیں چلانے، بیٹھ جاؤ۔ اب توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ نے۔ تو جنت جو ہے، جنت کیا کہتی ہے؟ یا اللہ اسے، جنت خود کہتی ہے یا اللہ اسے جنت دے دے۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، اب میں نے یہاں پڑھا، یعنی کہا جنت کی طرف سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، جنت کو یاد کیا، تو جنت کو آسمانوں کے اوپر پتہ لگ گیا۔ اب اس پہ نہ وہابی کو اختلاف، نہ کسی ادھر والے کو، نہ پنڈی والے کو، نہ جیلم والے کو، نہ سکر والے کو، نہ لاہور والے کو، نہ پشور والے کو، نہ تھانے والے کو، سمجھ رہے ہوں گے آپ۔ کسی کو اختلاف نہیں کہتے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جنت کو پتہ لگ سکتا ہے کہ کون اسے دعاؤں میں یاد کر رہا ہے۔ اور مات تمہاری ہوئی ہے تھوڑی، اگر جنت کو پتہ لگ سکتا ہے کہ مجھے کون کہاں بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، تو جن کے بچوں کے قدموں کے صدقے جنت ملے۔ توجہ ہے؟ اور جن کی آل کے قدموں کے صدقے میں ہمیں انشاءاللہ جنت ملے گی۔ ذرا خود غور کریں، وہ جنت کے مالکوں کو نہیں پتہ ہے کہ ہمیں کون کہاں سے یاد کر رہا ہے، ہمیں کون کہاں سے پکار رہا ہے، کون ہم پر درود بھیج رہا ہے، کون ہم پر سلام بھیج رہا ہے۔ تو اس لیے احباب کرام مرتبہ حضور نے کیا فرمایا، جو بھی کوئی بھی مجھے جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے، میں سلام والے کے سلام کا جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ اب مست ہو کر جھوم جھوم کر اپنے آقا کی بارگاہ میں، وہ یار سنی ہے نا، وہ بھائی جی سنی ہے نا، اور سنیے ایک جناب کوالٹیاں نے کہ ساڑھے ایسے وے کوئی تنقیدہ نہیں آئی ہیں، بغض نہیں آیا ہوا۔ اور یاد رکھیں، اگر کہیں کسی گلی نکر میں کسی بغضی کو چلتا دیکھو کہ جو نام سرکار سے جل بن جائے، نبی کے بچوں کا ذکر آئے تو اس کے جناب والا منہ خشک ہونے لگے، یا صحابہ کا ذکر آئے یا نبی کے صحابہ کا ذکر آئے اور اس کی آنکھ کی پتلیاں کبھی دائیں گھومیں کبھی بائیں گھومیں، کبھی ناک یوں ہو کبھی ناک یوں ہو، کبھی سانسیں اکھڑیں، آئے ہائے اور مست ہو جاؤ سنیوں۔ ذکر صدیق اکبر کا ہو، ہم مست ہیں، ذکر فاروق اعظم کی عدالت کا ہو، ہم خوش ہیں، ذکر عثمان باحیا کی عصمت کا ہو، ہم خوش ہیں، ذکر حیدر کرار کی جرت کا ہو، ہم خوش ہیں، ذکر آمنہ کے لال کی آل کی طہارت کا ہو، ہم خوش ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے حصے میں ہر پاک نسبت کا ادب آیا ہوا ہے۔ پاک نسبتوں میں سے کسی پاک نسبت کی بے ادبی اور بغض ہمارے نصیب میں نہیں ہے۔ ہم علی علی پہ بھی جھومنے والے ہیں اور ابو بکر پہ بھی جھومنے والے ہیں، اور ہم اسی لیے کہتے ہیں گلی گلی نگر نگر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی۔ الحمدللہ رافضی ذکر صحابہ سے جلتا ہے، ناسبی ذکر پانچ تن سے اس کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے، اور سنی یہ ہاتھ بھی بھرا ہوا، یہ ہاتھ بھی بھرا ہوا، ایک ہاتھ میں آل محمد کی محبت کا جھنڈا، دوسرے ہاتھ میں اصحاب پیغمبر کی عظمت کا جھنڈا، نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یاد رکھیں، یہ اس جملے پہ فوکس رکھنا ہے، میرے نام کے ساتھ آتے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں محب اہل بیت، کئیوں کے نام کے ساتھ آتے ہیں محب صحابہ۔ ہمیں کیا پتہ ہے ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، علی کون ہے، سیدہ کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، ہمیں کیا معلوم؟ ہم نے ان میں سے ہر ہستی کو پہچانے حضور کی وجہ سے۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ نبی نے اتنی پکی یاری کی گھنڈ گرہ لگائی ہے نا، آج بھی نال سلائے ہوئے ہیں، آج بھی اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اس لیے گولڑے سے آواز آتی ہے، نام لینے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ تو حضرات گرامی، نبی پاک کی آل بیت ہو یا صحابہ، ہر ایک کے ساتھ ہمارا پیار حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ اور میرا مشہور جملہ، اللہ کا یہ فضل ہوتا ہے
بعض اوقات باتیں سارے ہی کرتے ہیں پر یہ کبھی کبھی آل نبی کے صدقے کچھ چیزیں کلک ہوتی ہیں. میرا یہ جملہ انٹرنیشنلی ایسا کلک ہوا, آج ہزاروں خطیب یہ جملہ بولتے ہیں پر یہ پتہ نہیں کتھے کنو کدنے بولے ایسے. الحمدللہ ہمارا وہ جملہ اللہ نے اتنا اس کو ہائی لائٹ کیا کہ جن کو نبی نے کندھوں پہ اٹھایا ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں, اور جن کے کندھوں پر حضور بیٹھے ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں. اب یہ ادھر سے نا ہلکے سے میرے کان میں جسے کہتے ہیں نا ادھر سے, اور ادھر احمد رضا شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ناروال سے تشریف لائیں, تو یہ ہلکے سے ہی کان میں بولے نہیں ہیں پر سید ہے نا جی, دل میں ایک چاہت ایک خیال تو ہوتا ہے. اور ادھر سید اویس ہے جی, یہ بولے نہیں ہے لیکن ایک تڑپ تو ہوتی ہے. نام ہی دس چھڑو, کندھے ہاتھے بٹھایا کنے تو کندھے ہاتھے بیٹھے کڑے کڑے نے. کندھوں پہ بٹھانے والوں کی بات اگر پوچھتے ہو تو میں نام لیتا ہوں, ذرا دل چوڑا کر کے سننا ہے. کیا میرے نبی کو کندھوں پر ابو طالب نے نہیں بٹھایا؟ اچھا آگے بڑھو بھائی شروع سے نا, اور یہ بات اور ذہن میں رکھیں, نبی پاک 40 سال کے بعد نبی نہیں ہے, وہ دنیا میں پہلی سانس حضور نے آ کر لی تو نبوت کے اندر لی. اس بات کو ذہن میں رکھیں, میرے نبی کی زندگی کی ہر ہر سانس, میرے نبی کی زندگی کا ہر ہر لمحہ نبوت سے منور ہے. اب توجہ سے سننا ہے, تو میرے نبی دنیا میں آئے تو کون نبی؟ بھئی بولو کون آئے؟ اس پہ بھی سوال ہو سکتا ہے, آپ کیسے کہتے کہ وہ نبی آئے؟ یار مجھے اور پتہ نہیں, پر میرے مولا علی نے ایک حدیث سنائی ہے کہ میرے آقا سید المرسلین نے فرمایا کہ میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں کہ جو بچپن میں مکے کے راستوں میں مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھا کرتے. اب ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ وہ پتھر اور درخت میرے نبی پر کیسے کیا پڑھتے تھے, السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو میرے نبی جب بچپن میں گزر رہے ہیں, کون پڑھ رہا ہے؟ درخت. کون پڑھ رہا ہے؟ پتھر. ان کی زبان نہیں ہے, نہ لب ہے, نہ ہونٹ ہے, نہ تلفظ کے لیے مخرج ہے. یار اتنے قاری ہو نا, مجھے سمجھ آ گیا. نہ تلفظ کے لیے مخرج ہے کہ جہاں سے یہ لفظ ادا کرتے ہیں, لیکن حدیث کہہ رہی ہے بس انہوں نے پڑھا. تو میں نے پوچھا بتاؤ ان درختوں کو, ان پتھروں کو کس نے پڑھوایا؟ اگر جی حضور کے اوپر صلاۃ و سلام اللہ نے پڑھایا. تو نبی پاک نبی تھے تو جب انہوں نے کہا نا السلام علیکہ یا رسول اللہ, تو بھائی حضور نبی اور رسول تھے تو انہوں نے پڑھا نا السلام علیکہ یا رسول اللہ. بھئی توجہ ہے انہوں نے. اچھا ایک دن میں نے جب یہ بات کی, ایک ساتھ کہنے لگے دیکھیں آپ ایسے بھی تو ہوتا ہے کہ ایک حافظ قرآن بچہ بھی حفظ میں جا کر داخلہ لیتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں حافظ صاحب کیسے ہیں. میں نے کہا جی بالکل ہم نے اس کو پڑھا ایسے ما یقولو لے کے اعتبار سے کہتے ہیں. اچھا چلو یار لمیاں باسیں نہ کرو, تسی اسے اعتبار نہ مانتے لگو نا نبی نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, عجیب و غریب چیز ہے. ماشاءاللہ. بہرحال میرے دوستو, اچھا میں ذرا وہ بتا رہا تھا, پھر میں بہت لمبی بحث چھڑ گئی, میں بات ذرا پوری کر لوں. توجہ ہے سب کی؟ توجہ ہے نا. تو جن کو نبی نے کندھوں پر بٹھایا ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں, تو جن کو کندھوں پر بٹھایا. اچھا کمال کی بات یہ اسی چونکہ دونوں پاسے ہیں, آل کے بھی غلام ادھر بھی, لہذا ہمیں دونوں طرف کے جو آنے والے حملے دونوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی ہے نا, دونوں طرف سے ہم ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جنہوں نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا کون ہے؟ نمبر 1 ابو طالب, نمبر 2 ابو بکر صدیق. ہم کہیں دی منہ تلے ہو گئے. بھیا روایت میں موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کی چڑھائی چڑھ رہے تھے, رسول اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھوں پر
آپ نے قدمین طیبین رکھی نہیں، حضور کو انہوں نے کندھوں پر اٹھایا. اب یہاں ریزن میں نہیں جانا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضور تھک گئے تھے تو تب ابو بکر صدیق نے، لا میں یہ نہیں مانتا، کیونکہ دونوں ہم عمر ہیں، یعنی قریب قریب ہے، 2-3 سال کا فرق ہے عمر میں. تو میرے نبی تو جسمانی طور پر ابو بکر صدیق سے زیادہ طاقتور ہے. یہاں مسئلہ تھکنے شکڑے کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ نوازنے کا ہے. یہاں مسئلہ تھکنے کا نہیں، یہاں مسئلہ. کئی کہتے ہیں جی دیکھیں خود عقل لگو جی، خود ذرا سوچیں. توجہ ادھر تک کیوں؟ خود ذرا سوچیں نا جی، آپ غور کو کریں، اتنا تو سوچیں. ادھر میرے آپ او بھائی توجہ میری طرف رکھنی ہے. خود غور کریں جی، اتنی عمر کا بندہ ہو تو اتنے بڑی عمر کی ہستی کو کوئی دوسرے کندھوں پہ اٹھاتا ہے. عقل کام نہیں. میں کہا چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اب اس مسئلے کو یہیں پہ رہنے دیتے ہیں. ہم یہاں جملہ ہم نے بول دیا ہے کہ نبی نے ابو بکر صدیق، نبی کو ابو بکر صدیق نے کندھوں پہ اٹھایا. چلو آگے بڑھتے ہیں، نبی نے کس کس کو اٹھایا؟ یار وہ منظر بھی کیا منظر ہوگا کہ جب ادھر ایک شہزادہ ہے، ادھر دوسرا شہزادہ ہے، اور دیکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ اور دیگر صاحب دیکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ اے نعم المرکب مرکبکما، واہ بھئی واہ سونے اور شہزادے ہو، تہاڈی سواری کنی چنگی ہے. اور ایک اور جملہ سنو، خود نبی پاک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 4 یعنی گھٹنوں کے بل نیچے ہیں اور حسنین ان کے کندھوں پہ سوار ہیں، اور حضور جناب ان کو خوش کر رہے ہیں. لفظ کیا بولا میں نے؟ حضور ان کو خوش فرما رہے ہیں اور خود ساتھ کہتے جا رہے ہیں نعم الجمل جملکما، نعم الجمل جملکما. اور پھر حضور خود ہی فرماتے ہیں وَنِعْمَ الْإِدْلَانِ وَنِعْمَ الْإِدْلَانِ نعم الْإِدْلَانِ. پہلے فرماتے ہیں واہ بھئی واہ تہاڈی سواری کتنی سونی ہے، تہاڈی سواری کتنی سونی ہے. پھر حضور خود ہی فرماتے ہیں کہ نا ہاں پھر سوار بھی تو کتنے سونے نے. توجہ ہے سب کی. اچھا اس میں نہ سنی کو نہ وہابی کو شیعہ کو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ سونے سرکار نے اپنے ننھے شہزادوں کو نہ کندھوں پہ کھلایا، کبھی سینے پہ سلایا، کبھی ان کو لعاب تہن کی گٹی دیے، کبھی ان کو زبان چوسائی ہے، کبھی ان کی آنکھوں پہ بوسے، کبھی ان کی گردن پہ بوسے، کبھی ان کے سینے پہ بوسے، کبھی ان کو سینے پہ سلا رہے. تو میں نے کئیوں کو کہا کہ جو یہاں سے کعبہ شریف کا دیدار کرنے جاتے ہیں اللہ سب کو لے جائے، تو وہاں پر ایک پتھر کو صرف چومنے کے لیے جناب کیا دھکم پہل ہوتی ہے. اب پوچھو اس پتھر کو یار کیا چوم رہے ہو؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے جی؟ اچھا اب جو شرک سے بھاگ کر توحید کے مرکز پہ جاتے ہیں نا، وہاں جا کر پھر بٹے نو چوم دینے. بھائی عجیب و غریب صورت حال ہے. یہاں سے ان کو مولویوں نے یہی پٹی پڑھائی، ہم پٹوں کو نہیں چومیں گے، یہ چومو چٹو والی پارٹی ہم نہیں بنیں گے. اتھے جا کے سارے بن جاندے نا، اتھے مکے بھی کھاندے نے، کسون بھی کھاندے نے، تکے بھی کھاندے نے. کیوں؟ پتھر کو چومیں گے کیوں؟ یہ جنت سے آیا نا، پھر کوئی اور وجہ وہ نہ حضور نے بھی اسے چوما. میں کہا چپ سٹاپ. حضور نے کتنی بار چوما ہوگا ایسے؟ پر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، حجر اسود کو حضور نے زیادہ چوما ہوگا یا حسنین کریمین کو زیادہ چوما؟ اور مفتیوں کا فتویٰ یہ تو جناب ایسے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ ادھر سے جیسے کسی گن مین کے ہاتھ میں کاک پسٹل اور ڈس کر کے چلا دے گولی. ان مفتیوں کے فتووں کی یہ حالت ہے. صرف ان سے اتنا پوچھو حجر اسود کی بے ادبی کرنے والا کافر، یعنی ابھی کون بھی نہیں کرو، انہا پوچھو حجر اسود کی بے ادبی والا کافر. ایتھے تھلے تو تھلے کدی گل سنی او بھائی جی بڑے پتھر ہے اودی بے ادبی؟ نہیں پتھر نہیں ہے، وہ سگائے مصطفیٰ ہے. پتھر نہیں ہے، شاعر اسلام ہے. پتھر نہیں ہے، نبی کی محبت ہے. حضور نے لب لگائے اس لیے بندہ کافر ہو جاتا ہے،
انہی مولویوں سے پوچھو اچھا جی پھر دسو یزید دے بارے تھوڑا کے نظریے وہ نا یعنی کہ منی کے جنی کے بنی کے حیرانگی ہے یار تیرے فتوے کی سپیڈ یہاں کیوں نہیں لگی ہے اگر نبی پتھر پہ لب لگائے جو اس کی بیعت بھی کرے وہ کافر ہے تو جو حسین بن علی کو شہید کروائے وہ کافر کیوں نہیں ہے نہیں سمجھ رہی آپ لوگوں کو اس لیے بہرحال میں بات دور چلا گیا میں بات کر رہا تھا کہ نبی نے کندھوں پہ اٹھایا کس کو حسن اور حسین کو اچھا نبی نے کندھوں پہ اٹھایا کس کو حیدر کرار کو نہیں آپ حدیث صحیح بیان فرمائیں کہ رسول اللہ نے کندھوں پر اٹھایا میں نے کہا چلو بچپن کی تو روایتیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ 1 سال کی عمر میں حضور حضرت علی کو گھر لے کے گئے 1 سال کی عمر تو اگے حضور نے انہوں نے پالیا کبھی سوچا ہے کہ 1 سال کے بچے کی زندگی کی ضروریات کیا ہوتی ہیں کئی ایسے لاڈلے ہوتے ہیں کہ جن کے بچپن کی مانگیں کنگیاں اماں نے کی ہوئی ہوتی ہیں اماں نے ان کو لاڈ پیار کیا ہوتا ہے واہ علی تیرے مقدر پہ قربان تیری یہ ناز ففینیاں محمد عربی جو ماں بن کر میرے مولا علی کو میرے نبی نے پالا ہے کچھ خیال بھی کیا کرو ہے کہ بالکل سیدھی جناب لائن میں گاڑی نہیں چلایا کرو بعض اوقات کیا پتا کہ گڑی گلی کا موڑ اور جا کے واڑو جناب رانا صاحب دے گھر دے ٹھکڑ وچ بڑی ٹوٹ جانی اس لیے دیکھ بھال کے بندہ چلتا ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علی علی ہے باہر چلو ٹھیک ہے بچپن سے حضور سید عالم نے مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پالا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اچھا چلیں جی ہم حدیث صحیح سنا دیتے ہیں آئیے میرا نبی جب مکے میں گئے کعبہ شریف کے بت کو توڑنے لگے تو اللہ کے نبی اشارہ کرتے بت ٹوٹ جاتا پھر چھت کے اوپر بت رہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا چل علی چڑھ میرے کندھوں پہ کہاں لکھا ہوا ہے جی یہ نسائی شریف میں لکھا ہوا ہے مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہوا ہے کنز المال شریف میں لکھا ہوا ہے یہ اہل سنت کی مین سٹریم حدیث کی کتابوں میں کئی طرق سے کئی لفظوں سے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور ایک جو نسائی شریف کے الفاظ ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ رفانی رسول اللہ میں کندھے پہ چک کے اللہ دے نبی نے اتنا چکیا اتنا بلند کیتا یہاں تک کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ میں آسمان کے کناروں تک پہنچ گیا ہوں توجہ ہے اچھا چلو اب یہاں پہ ہم واپس آ جاتے ہیں وہ تھوڑی دیر پہلے کیا اعتراض ہوا تھا اتنی بڑی عمر کو بندہ کندھوں پہ کیسے کسی کے سوار ہوتا ہے اب میں ہی سوال کروں اگر بتوں کو توڑنا تھا کعبہ کا جو ہائٹ ہے کعبے کی ہائٹ تو حضور کے کندھوں پہ سوار ہو کر بھی علی نہیں پوری کر سکتے تھے تو کیا خیال ہے کہ اس حدیث کو انکار کر دیا جائے کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ کون کس طرح سے کندھوں پہ اٹھا لیا یہاں کعبے کے بتوں تک پہنچنا مقصود نہیں تھا اس کے لیے کوئی سیڑھی بھی آ سکتی تھی اصل آج نوازنا مقصود تھا پھر سنی کا یہ عقیدہ سننا یہ میرے نبی کے مزاج کی بات ہے کبھی کسی کو کندھوں پہ بٹھا کے نوازتے ہیں کبھی کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے نوازتے ہیں تو پھر میں یہی عرض کر رہا تھا جی ہم ساری ہستیوں سے پیار کس کی وجہ سے کرتے ہیں حضور کی وجہ سے بولیے نا کس کی وجہ سے اس لیے کہ میرا نبی مطلوب کائنات مقصود کائنات محبوب رب کائنات میرا نبی وہ ہستی ہے کہ جن کے لیے یہ کل بزم ہستی میری رب نے سجائی ہے اسی لیے تو پھر ادھر فیصلہ آباد سے ہی ایک آواز آئی ہے کہ تو شاہ خوبا تو جانی جانا تو شاہ خوبا تو جانی جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن
ماشاءاللہ ذرا مل کے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تو سب سے اولی تو سب سے آخر ملا ہے حسنی تمام تجھے کو ہے یوں میں لاکھوں برس کی تیری ہے یوں میں لاکھوں مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا آقا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیری تیرے حسن بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں میں ہو تیرا برنگ خوشبو برنگ خوشبو دلوں میں ہو تیرا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا آقا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تو یہ کل کائنات میرے رب نے اپنے محبوب کی محبت کے انداز میں سجائی اور میرا نبی مطلوب کائنات ہے مقصود کائنات اور آج یہ عرس مبارک کا موقع ہے حضرت محترم حافظ محمد ایوب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور قبلہ شاہ جی یہ میری زندگی کا تجربہ ہے جو بندہ زندگی میں جس قسم کی زندگی گزارتا ہے نا اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے میں سچی گل کا مداس ہے جب ساری زندگی سیاستہ میں منافقہ میں گزارے اس کے جنازے تے بھی سیاست ہوندی ہے جنازے تے بھی منافقت ہوندی ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر پتہ کیا ہوتا ہے اسمبلی میں 1.5 منٹ کی خاموشی اے بھی الحمدللہ اس وقت کو کریڈٹ جاندہ ہے یہ پہلے یہ ہوتا تھا جی قومی اسمبلی میں فلاں کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی میں پیچھے دیتا رگڑا ٹی وی تے 2 3 4 دفعہ میں کہو بندے دے پترو اے کوئی ہندوؤں دی پارلیمنٹ ہے کہ مسلمانوں دی ہے سکھاں تے یہودیاں تے عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ بھائی پارلیمنٹ کے اندر خاموشی اختیار کی جائے وہ مسلمان پارلیمنٹ کے اندر اگر مرنے والا کوئی مسلمان ہے نا تو اس کے لیے خاموشی نہیں فاتحہ دعا کی جائے اس کے لیے الحمدللہ شروع ہو گیا کہ جناب یہ کافی عرصے سے کہ بھئی کیا ہے بولو فاتحہ ہو رہی تو جو زندگی میں ساری زندگی بیل دوڑ کتا پیڑ کوڈی میچ پھر ان کے مرنے کے بعد ان کے نام کے میلے ہوتے ہیں جس میں لوگوں کے دل بھی میلے ہوتے ہیں عقل بھی میلی ہوتی ہے اور سب کچھ اعمال بھی میلے ہوتے ہیں صبح سے شام تک کوڈی کے تپڑ تپ ٹپا تپ تے گالاں شالاں تے کی ہوئے گی بابا جی دو
میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ بندہ اللہ کا صحیح کامل ولی اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. اور جو زندگی میں جن کی ساری زندگی کس میں گزرتی ہے؟ نبی کی نعتوں میں، ذکر آل بیت پہ، درود و سلام پہ، محفل میلاد پہ. اچھا جن کی زندگی ساری گزرتی ہے نا کس پہ؟ کوئی فاتحہ نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی چالیسواں نہیں، کوئی کسی قسم کی نہیں، خود جو کرنا ہے کرو. جب تو پھر مردے نے تو لوگ ہی کہتے ہیں خود کرنا. زندگی میں لوگوں کو منع کرتے ہیں دعا نہیں کرنی، مرن تو بعد دعا بھی ہے نہیں کرنے. اور جو زندگی میں سرکار کے ذکر کی بہاریں دیکھتا ہے، حضور کے ذکر کی انوار کو وہ پھیلاتا ہے. یہ جیسے حافظ محمد ایوب نوری صاحب، آپ گواہی دیتے ہیں نا زندگی ساری نبی دا میلاد کرتے رہے. بھائی بولو بولو، حضور کا ذکر کرتے رہے. یہ دیکھ لو اللہ نے ان کے نصیب میں رکھا، جا اب تیرے مرنے کے بعد تیرے ایصال ثواب کے لیے بھی ذکر میرے یار کا ہوگا. اس لیے زندگی میں اللہ کے ذکر سے پیار کرو، قرآن سے پیار کرو، نبی کی ذات سے پیار کرو، محفل میلاد سے پیار کرو. مرنے کے بعد آپ یقین کریں قبر میں بھی آپ کو یہ تحفے ملیں گے نا. جیسے میرے نبی کی حدیث ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ کے آتے ہو تو وہ انتظار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا بھائی، ماں، باپ، بیٹا کب میرے لیے، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، میرے لیے دعا کرے گا. اذا لحقت ہو، جب زندہ مردے کے اس مومن کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی قبر پہ پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے. تو وہ خوش ہو کر پوچھتے ہیں من این لی ھذا، کہاں سے آئے یہ میرے لیے؟ اسے جواب دیا جاتا ہے میں اس نے غفار ولدک لکا، آج تیرے بیٹے نے تیری مغفرت کی دعا کی ہے. آقا فرماتے ہیں کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، اتنا خوش ہوتا ہے یہ بندہ جتنا دنیا مافیا کے کسی کام سے خوش نہیں ہوتا. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، یاد رکھیے اہل ایمان کو نا قبر میں بھی گفٹ پہنچتے رہتے ہیں. اور اگر جتنا بڑے لیول پہ جا کے، اور یہاں ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیں، اگر یہ آپ یہ 100 200 400 جو بھی بندہ آپ بیٹھا ہوا ہے یہاں، آپ کے سامنے میں حضور کی آل کی صحابہ کی محبت کی بات کر رہا ہوں. اب جب تک وہ پیغام محبت آگے جاتا رہے گا نا، آپ یقین کیجئے آپ کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، مجھے بھی ملتا رہے گا. اسی طرح حافظ ایوب صاحب نے یہ اس علاقے میں سرکار کی محبت کا چراغ جلایا. آپ نوجوانوں کو حضور کی نعتیں سکھائیں، محبت کا درد دیا، عشق رسالت کا پیغام دیا. تو آج جناب ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہاں، اور مجھے یقین کامل ہے کہ وہ بندہ آل کا بھی غلام تھا، حضور کے صحابہ کا بھی غلام تھا. وگرنہ منکر ہوئے تو اس ایصال ثواب دی محفل وچ پھر سرکار دی آل دا ذکر نہیں ہوتا. پھر ہوتا پتہ ہے کیا ہے، ان کے 40ویں کی محفل ہوتی ہے نا، اس میں بھی کیا بیان ہو رہتا ہے، فلانا خطا تھے فلانا خطا تھے. یہ ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ یہ، میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی کہ بندہ بھائی کا، باپ کا، چاچے مامے کا چیلم کرے اور اس چیلم میں نبی کی آل کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، عقیدہ اہل سنت کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں. یہ بھی اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے. اے اہل سنت و جماعت مست ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، زندگی ساری حضور کا ذکر کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نصیب میں حضور کا ذکر ہی آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ اور جناب ایوب نوری صاحب نے، حافظ صاحب نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی، دین کی خدمت کی. یہ رونق اسٹیج علماء یہ ان کے شاگردوں میں سے مجھے بھی بتایا گیا. اور سب سے بڑی بات حضرت محترم مولانا محمد اسماعیل صاحب فاضل عالم ہیں، عالم دین ہیں. اور ان کے بڑے بھائی قاری محمد عثمان نوری صاحب، یار ایک بندے کے لیے یہ تھوڑا صدقہ جاری ہے، کبھی ادھروں تحفہ ہے کبھی ادھروں تحفہ ہے. میں ہماری ایک غریب غربت کا دور ہم نے دیکھا، میرا بچپن، ہم فیملی کے کافی بندے تھے. تو جب میٹرک کے بعد میری خواہش ہوئی کہ میں کوئی نوکری وغیرہ کروں، سروس کروں، اور تاکہ میرے چھوٹے بھائی بہنیں جو ہے نا اچھی طرح پڑھ سکیں.
تو میرے والد گرامی نے نا مجھے بڑی سختی سے ناراض ہو گئے اور کہا کہ میں تجھے بخشوں گا نہیں اگر تو نے مدرسہ نہ پڑھا. اور پھر مجھے میں جب گاؤں گیا چھٹی پہ سالسا میں پڑھ رہا تھا تو مجھے انہوں نے دلاسا دیا فرمایا چلے تمہیں نہ نوکریاں پیچھے پھرنا ہے, اللہ کا دین پڑھ 100 سینکڑے نوکریاں تیرے پیروں تو سکتا. آج ہم سارے بھائی دین کے ساتھ ہیں, حافظ قرآن, عالم, مفتی. تو میں کسی وقت بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے محنت مزدوری کر کے ہمیں دین پڑھائے, وگر نہ کہتے چل بھائی جوان ہو گئے تسی کماؤ میں گھر میں ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ پڑھو, جو کچھ ہے انشاءاللہ یہ زندگی گزر جائے. آج میں سوچتا ہوں کسی وقت کہ مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسا دن بھی گزرتا ہو جس دن میں اپنے ابا جی کے لیے دعا نہ کروں, شاید, یا کسی دن ان کے لیے ایصال ثواب نہ ہو. یہ تو وہ ہے جو ہم نیت سے کرتے ہیں, جو آٹومیٹیکلی جو ہمارے گھر میں قرآن ہوتا ہے, آگے ہمارے شاگردوں کے شاگرد آگے کہاں تک پہنچ گئے, وہ جو ہے تو یقیناً یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. اس لیے دوستان عزیز یہ نصیب اور مقدر کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں گھر میں 2 عالم دین عطا فرما دیتا ہے. اور یہ حافظ ایوب نوری صاحب یہ ان کا مقدر اور نصیب ہے. اور آج میں نے اسماعیل صاحب سے پوچھا بھائی موضوع ہے, تجھے تکینے میں بلا کے پوچھا اسماعیل صاحب کس موضوع پہ بات کرنی ہے نا, کہ نبی دے علی. دوستان گرامی اس میں کئی لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ جناب یہاں پر یہ جو تم نے نبی علی کی بات کی ہے, یہاں پر علی کے علاوہ کوئی اور لفظ کیوں نہیں بولا جاتا. اور دوستان گرامی فیصل آباد والو یہ بات اپنے پلے باندھو, یہ ایک فتنے کا دور ہے اور بہت بڑے فتنے کا دور ہے. آج اگر نبی کی اہل بیت کے قصیدے کوئی پڑھے فوراً لوگوں کے ماتھے ٹھنک جاتے ہیں, کہتے ہیں کہیں یہ رافضی تو نہیں ہو گیا. اور اگر صحابہ کے نعرے لگاؤ فوراً درد شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ ناسبی تو نہیں ہو گیا. امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے کلام کے اندر دیوان شافعی کے اندر یہ اشعار انہوں نے لکھے, فرماتے ہیں جب میں ابو بکر کا ذکر کرتا ہوں ان کی شان بیان کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ تو ناسبی ہو گیا. اور جب میں علی اہل بیت کے قصیدے پڑھتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا. فرماتے سننا دنیا والوں, میں نہ ابو بکر کا ذکر چھوڑوں گا نہ علی کا ذکر چھوڑوں گا, جو مرضی کہتے رہو میں قبر میں بھی جاؤں گا یہی عقیدہ لے کے جاؤں گا. انشاءاللہ ہماری زندگی بھی ایسے گزرے گی. اور اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں, اگر ہم مولا علی کا ذکر کرتے ہیں تو کسی کی ٹکر میں نہیں. نعرہ حیدری جملہ الحمدللہ العظیم اللہ کے فضل سے یہ بھی بڑا مشہور ہوا. اور وہ پتہ ہے کیا ہے, ایک دن ایک صاحب کہنے لگے جی آپ بڑے علی کرتے کہیں رافضی تو نہیں ہو گئے. میں اس دوئی شہید نانی لینا اے لفظ بولے آپ رافضی تو نہیں ہو گئے. میں کہ تو نماز پڑھنے واپی تو نہیں ہو گیا. ایکڑی گلے جی میں کہا داڑھی بھی رکھی ہے تجھے پکا واپی ہے. اچھا مفتی صاحب یہ کیا بات ہوئی, میں کوئی واپیوں کی وجہ سے داڑھی رکھتا ہوں, واپیوں کی وجہ سے میں نماز پڑھی, مجھے تو اللہ رسول کا حکم ہے تب نماز پڑھتا ہوں, نبی کی سنت سمجھ کے داڑھی رکھتا ہوں. میں کہا ہے نا لہن تھے اسی علی رافضیاں دے شیعہ دی وجہ تو نہ کرتے, حضور دی وجہ تو کرتے. حضور کی وجہ سے ہم مولا علی کے محبت کے نعرے لگاتے ہیں. خود میرے نبی پاک کی بیوی ہم مومنوں کی ماں حضرت سیدہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کثیرا میرے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے شمشیر اعلیٰ حضرت. تو مجھے ایک دن صاحب کے لگے یہ شمشیر کی کوالٹی کیا, میں کہ دو پاسوں تیز ہے. وہ کیا مطلب, میں نے کہا رافضی جلتے ہیں اور دو پاسے. اب پرابلم یہ ہے نا اچھی کریے کہ علی کرنے ہیں تجھے ادھر نیڑے ہوں گے تو پھر ابو بکر کر دے ہوں ناس میں نہیں کیا کریں. آپ کو نہیں پتہ ہے اس فیلڈ میں آنے پہ بندہ بڑی مشکلات اور بڑی آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنی اس مشن اور اس راستے سے ابھی کبھی انشاءاللہ متزلزل نہیں ہوئے. اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہم اسی مشن پہ جو ہے قائم اور قائم رہیں. تو
اب توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے اور جو جملہ میں عرض کر رہا ہوں اس کو اپنے پلے باندھیں. ہم مولا علی پاک سے محبت کرتے ہیں. کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں؟ توجہ کریں. حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ بتائیے حضور کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ آپ نے فرمایا ان کی بیٹی فاطمہ. سب سے زیادہ پیارا کون تھا بھائی؟ بولیے ان کی بیٹی. اس بندے ہمیں منع کیتا ہے اور انہوں نے پوری عادت ہوتی ہے کہ جنہوں تک انہوں بیعزت نہ کرو پھر چپ نہیں ہوتے. بیٹھ جاتے انہوں میں کیا منع بیٹھ جاتے انہیں پیار نہ کرنے کی ایسی بیٹھ جاتے گلے کا پرابلم پھر آگے بیٹھ لے کوئی گل نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی. تھلے بھیج جائے یا باہر کو کر دو یار. باہر لے جاؤ انتظامی فورسز کو باہر لے جاؤ. درشی پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سید ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں جب پوچھا گیا رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا آپ نے کیا نام لیا؟ فرمایا حضور کی بیٹی فاطمہ زہرا. پوچھا کہ جی مردوں میں سب سے زیادہ حضور کو پیارا کون لگتا تھا؟ آپ نے فرمایا فاطمہ کا شوہر علی. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں. لیکن اب اگر کسی کے دماغ میں یہی کیڑا گھسا ہوا کہ جی یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ حدیث روایت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ام المومنین سے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ حضور کو سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ اور یہ کوئی ایک حدیث نہیں ہے. کیا وہ حدیث بھول چکے ہو جو قریب تواتر کو پہنچ چکی ہے کہ اللہ کے نبی جب خیبر میں گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک مہم بھیجی, جنگی مہم بھیجی. اور یاد رکھیے ہمارا نبی نبی الملاحم ہے. نبی الملاحم کا مطلب ہے جنگوں والا نبی. بندے کو ہر سنت یاد رہے, خوشبو والی بھی, امامے والی بھی, مسواک والی بھی, حلوے والی بھی. پر یہ جو محمد عربی کی عام ترین سنت ہے کہ نبی نے دین کے لیے میدان سجایا. اس سنت کی باری ہے تو بندہ کہ نہیں ہماری ڈیوٹی نہیں ہے, یہ اوروں کی. اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کمزوری ہے تو اس کمزوری کو کمزوری سمجھو, پھر خود کنگ کام کیوں بنتے ہو؟ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کروں تیرے نام کا یہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں. ہم جن بزرگوں کے ماننے والے وہ خوشو بزرگ نہیں سن کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو جناب گلہ بند, اور اس وقت آگے سے کہ نہیں ہماری بار کی پابندیوں کا مسئلہ لگ جاتا ہے. اسی نہیں بیٹھے, سارا یورپ بین ہو گیا, امریکہ بین ہو گیا, تمام جناب لگے ہوئے ٹکٹ, لگے ہوئے ویزے اگلوں نے کینسل ماری. کیوں جی؟ جرم کیا ہے؟ یہ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں. پھر ہمارے لیڈر موجود ہے, کوئی کہتا ہے میں اس کی طرف ای میل بھیج دیتا ہوں, ای میل آئے, اگر آپ سوری کر دیں تو پھر ہم آپ کو نہ ویزا دے دیں گے. وکیلوں نے مجھے کہا جی کسی نو کی پتہ چلنا ہے, تسی لکھ دو جی یہ میرا مطلب نہیں تھا فلانا فلانا. میں کہو لکھ دی لعنت ہے, میں ہے نا جناب ویزے واسطے اے یورپ دے واسطے میں جناب اے لکھ کے دے دیواں کہ میرے ختم نبوت دے نعرے لائے نے, میں سوری کرتا ہوں گال جتی نہیں نوک دے جاؤں, ہم بھوکے بھی مر جائیں گے. آمنہ بلال کی ختم نبوت کا نعرہ لگانے سے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. کولنے والا بابا ہمارا پیر ہے. اور یاد رکھیے جب ہم
پیر کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو شریعت کے راستے پر ہماری رہنمائی کرتی ہیں. پیر کہتے کس کو ہیں؟ پیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیر جناب آپ کو کوئی بزنس کروا کے دے تو پیر. پیر کا مطلب ہے وہ شخص کے جو شریعت کے معاملات میں آپ کی رہنمائی کرے. آپ اگر حرام کھا رہے ہو آپ کو روکے, آپ کو حلال حرام کی تمیز دے, آپ کو عقائد کے حوالے سے رہبری کرے, آپ کی تربیت کرے کہ آپ نے کس انداز سے زندگی گزارنی ہے اور رب تک جانا ہے. وہ پیر نہیں ہو سکتا جسے نماز بھی نہ آتی ہو. مجذوبوں کا معاملہ الگ ہے, وہ مرفوع القلم ہے, لیکن بندہ روٹی بھی پاڑنا ہوئے, کپڑے بھی صحیح پانا ہوئے, گڈی بھی لینڈ کروزر تے بندہ ہوئے, باقی سب کچھ کر دو تے پوچھو جی نماز مدینے تے بندہ روٹی بھی آکے جا پھر اتھے ہی کھائیں جس ٹائم نماز پڑھنا جاسی نال ہی پرلے پاسے لنگر آ گیا نہیں. روٹی یہاں پاڑو, نماز جا کے مدینے پڑھو. ایسی دو نمبری اور بےایمانی نہیں چلے گی. اور اہل سنت و جماعت یہ جو دو نمبر دھندا اس وقت چل رہا ہے اہل سنت کا نام لے کر, جب تک ہم لوگ اس کے مقابلے میں نہیں آئیں گے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے ذمہ داری علماء کی بنتی ہے کہ علماء ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے عوام کی تربیت کرے کہ ہم نے پیر کس کو بنانا ہے. وہ میں اکثر ایک دفعہ چلا گیا, ایک دن ایک لڑکے میرے پاس ہے, مفتی جی ساڈے مرشد پاک نے تسی انہاں نوں آؤ بیٹھو گے. میں کہ چل یار تم اتنا روز کہنے. وہ میں چلا گیا جناب اگے وہ 3-4 بیٹھے ہوئے تھے, باہاں تے پڑے پائے ہوئے تو میریاں پیڑیاں چالیاں انگوٹھیاں پائیں ہوئیں, پی سگریٹ تے چرس, اکھیاں لال سوئیاں. میں تو واپس آ گیا, واپس آ کے اے کوئی متاثر ہے, میں بڑی بری طرح متاثر رہا ہوں. مہربانی کرو, اب تو شعور خدا دے بندے ہو, کیڑی صدی میں تسی جی رہے ہو تے اج بھی انہیں تمام پرستیاں کا شکار ہو. ولی کامل وہ ہوتا ہے کہ جس کے چہرے پہ دیکھو تمہیں خدا یاد آئے, جس کی بزم میں دیکھو تو سوائے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی کوئی بات تمہیں نہ ملے, دین سیکھنے کو ملے, وہ ہوتا ہے اللہ کا ولی. تو خیر میں دور بات چلی گئی, کیا بات کر رہا تھا ذرا دیکھتا ہوں آپ کتنے ایکٹیو ہیں. میں بات کر رہا تھا حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ سرکار, ہمارے بزرگ ہیں, اب ان سے پوچھتے ہیں اے میرے علی شاہ آپ بتائیے کیا کہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا فصلے اللہ کیا شان ہے, فصلے اللہ کیا شان ہے, لا مثلو کفتہ پیا تن من دھن سب تجھ پر واروں, تن من دھن سب تجھ پر واروں, واری دیوں کو نین پیا. اب یہاں تک کی بات ختم نہیں کی, آپ فرماتے ہیں کہ میرے علی ہے حب نبی ہے, میرے علی, میرے علی ہے حب نبی, لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی, لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی, کوئی فرق نہیں بین پیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, دوستان گرامی المرتبت, میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم کی بیوی ہم مومنوں کی ماں جی, آپ فرماتی ہیں کہ حضور کو سب سے زیادہ پیار مولا علی سے بات کر رہا تھا. میرا نبی خیبر کی جنگ میں گئے کیونکہ میرا نبی نبی الملاحم ہے. آج کل کی تعلیمات کیا ہے بھائیو, دین بڑے پیار سے پھیلائے, بالکل ٹھیک ہے, تلوار کے دور میں نہیں ہے, ہندوستان سے تو سنی ہے
کے اندر نفاذ اسلام اگر ہوا ہے تو اس کو مانو تلوار کے دور پہ ہوا ہے. یہ جو مشرق کا مغرب میں مسلمان پہنچے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی مجاہدین گئے، اس کے بعد جناب ملک فتح ہوئے، جب ریاست آ جاتی ہے نا بندے کے پتروں کے پاس تو وہاں کے رہنے والے خود ہی بندے کے پتر بن جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے اب اس چیز سے بھی نکلو. وہ جی میرے ایک ووٹ سے کیا بنے گا؟ تیرا ایک ووٹ گنتی خیر ایک بار کاندلی اسی نا، اگلی بار تو گنے ہی جائے گئی ہیں. اور مجھے افسوس ہے اور میں لعنت بیٹھتا ہوں ان کرداروں پر جنہوں نے اس سیاسی اور جمہوری نظام سے لوگوں کا یقین اٹھا کے رکھ دیا. بہت بڑا نقصان ہوا ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں. تو بہرحال میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام صرف یہ تسبیح پکڑ کے داڑھی کو تیل لگا کے یہ جناب تسبیح کے مل کے ٹھمکانے کا نام نہیں ہے. ہر معاملے میں دین نے رہنمائی کی ہے. میدان جنگ میں بھی اسلام ہے، معاشیات میں بھی اسلام ہے، ہر حوالے سے اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. اس لیے صرف یہ لوگوں کو تاثر دینا کہ بھئی تو ساری شہر کے چندے مجھے دے، تو کیا کرے گا؟ میں لوگوں کو صرف داڑھی رکھاؤں گا. ان کو داڑھی بھی رکھا، ان کو ایمان کی غیرت بھی بتا. ایمان کی غیرت یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور غیرت ایمان کیا ہے؟ جو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کیا کروں تیرے نام پہ یہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا. کئی دفعہ بندہ رنگ چ آ جاتا ہے نا، تے کوئی محبوب ہوئے کسی دا تے سونا بھی دکھدا ہوئے تے پردہ بھی سونا ہوئے، وہ کی کرتے ہیں؟ وہ دے کول اسی کئی باری تکے جناب پیسے سٹ دے، پھر کہندے جی گڈی دی چابی کڈ کے سٹ دتی. پھر کئی کہندے نے اے میرا کوٹ بھی تو لے لے، اے گھڑی بھی لے لے. اعلیٰ حضرت ذرا رنگ دے گا کیا کہندے نے؟ کیا کہتے ہیں؟ کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا. وہ اور ہیں کہ جن کے محبوب پیسوں سے شروع کرتے ہیں، ہم شروع ہی جان سے کرتے ہیں. ہم شروع ہی کس سے کرتے ہیں؟ جان سے کرتے ہیں. نہ یہ جان کروں تیرے نام پر بس یہ، کروں تیرے نام پر یہ جا فدا، نہ بس ایک جان. توجہ ہے؟ اب جان بھی فدا ہو گئی، دو جان بھی فدا ہو گئے. اب پھر مڑ کے یار کا چہرہ دیکھا. اب انصاف تو یہ ہے کہ میں بہت کچھ قربان کیتا. کہتے ہیں نا عشق تو یہ کہتا ہے وہ کروڑوں جہاں ہو قربان ہو جائے. کروں کیا کروڑوں جہاں کا؟ وہاں مدرزہ تیری قبر پہ اللہ کے انوار کی برکت برکھا برس رہی ہے. وجہ یہ کہ تو نے کہاں کہاں کس کس دل میں عشق محمدی کی آگ لگائی. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ہمارا پیار ایسے نہیں ہے. اور یہ بات اور بھی ذہن میں رکھو، یہ تقریر لان مسئلے سے اعلیٰ حضرت بنانے نہ دے کہ بھئی کہ جہاں دیکھو اعلیٰ حضرت کے مریدوں وغیرہ تھے تو جناب تو سمجھنے پتہ ہی نہیں کہ کون بیٹھے ہو، کیڑے پیرہ دے مرید بیٹھے ہو. لیکن بات یہ کہ میرا پیر تو احمد رضا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو رنگ عشق کا دیا ہے نا اس امت کو، ہاں اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ احمد رضا جب محمد عربی کی عشق کی انتہا پہ پہنچا، جملہ سننا ہے، آل محمد کے پیار میں فنا ہو گیا. اور یہ کیوں ہوا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی یحبہم. اور دوسری جگہ میرے نبی نے فرمایا من احب علی فقد احبنی. اب ہمارا عام ترجمہ تو وہ لوگ ہم کرتے ہیں نا کہ جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. ایک حدیث ٹیکنیکل ترجمہ علماء کو پوچھو، من احب علی فقد احبنی. ٹیکنیکل ترجمہ کیا بنتا ہے پتہ ہے؟ دا معنی کی بنتا ہے؟ یہ دا معنی بنتا ہے کہ میرا پیار پکا ہی تاں ہوئے گا جدوں علی نال پیار ہوئے گا. یعنی اگر علی کے بغیر تم جناب مسواک مار مار منہ زخمی کر لو، تم امامے کو جناب 70 والے امامہ پہنو، تم سارا دن جناب ہاتھ میں تسبیح ٹھکٹک ٹھکٹک کرتے رہو، لیکن اگر آل نبی کا پیار نہیں ہے، عشق محمد نہیں ہے، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے. تو جس بندے کو دیکھنا ہو کہ کون سچاج کے رسول ہے، وہ دیکھو وہ کتنا فدائے علی ہے، کتنا فدائے علی ہے.
تو جتنا عشق علی میں آگے ہوگا سمجھ لو اتنا حب نبی میں آگے ہوگا. اسی لیے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے سارا. قاری حنیف سلطانی صاحب اور ماشاءاللہ جتنے بھی علماء یہاں پر موجود ہیں اللہ سب پہ کرم فرمائے. احمد ایوب نوری صاحب, افتخار علی سلطانی صاحب اور دیگر جتنے بھی میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں, حافظ محمد اظہر نوری صاحب, رضوان نوری صاحب, شہزاد نوری صاحب, قاری جناب لطیف الرحمان صاحب, دیگر جتنے بھی یہاں رونق کے اسٹیج بنے ہوئے علماء ہیں, یاد رکھیں نبی کی حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کا عشق تب مکمل ہوگا جب علی کا پیار ہوگا. اس لیے میرے دوستو اب میں بات عرض کرنے لگا ہوں, علی کون ہے؟ میرے نبی کا محبوب علی ہے, اللہ کا محبوب علی ہے, نبی کا عاشق علی ہے, اللہ کا محب علی ہے. میرا نبی نبی الملاحم ہے, جنگوں والا نبی ہے. خیبر کی جنگ میں میرا نبی گئے, ایک دن دو دن کئی دن گزر گئے, جو خیبر کا سب سے بڑا قلعہ ہے وہ فتح نہیں ہو رہا. چنانچہ نبی پاک نے ایک جنگی مہم بھیجی, وہاں صحابی شہید ہو گئے. میرے نبی نے جنگی مہم کو ختم کرنے کا اعلان کیا, پر میں واپس آ جاؤ, شہادتیں زیادہ ہونے کا خطرہ ہے. لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, بلکہ بخاری کے جو الفاظ ہیں يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا, یفتح اللہ اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا, اور اس کی شان یہ ہوگی وہ رب کا بھی محبوب ہوگا, وہ میرا اس کے رسول کا بھی محبوب ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ اگلا رسالت. دن آیا, یہ شاہی میں روایت موجود ہے, مسلم میں موجود ہے, بخاری میں دو سے زیادہ جگہ, دو جگہ پر یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ دیگر صحاح کے اندر یہ روایت موجود ہے اور مختلف الفاظ ہیں. اگلا دن آیا, اللہ کے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ فرماتے ہیں ساری رات اے ہوئی سوچ دیا گزر گئی, کاش اے جھنڈا سنو لب جاوے. یہ سوچتے ہوئے ہماری ساری رات گزری. ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جھنڈا اسے ملے. اور اگلے دن جب بزم صحابہ میں میرے حضور تشریف لے گئے, میرے نبی نے فرمایا علی کدھر ہے؟ علی علی نے بیماری, ان کی آنکھوں میں درد ہے. بلایا گیا, یا رسول اللہ میری تو آنکھیں دکھ رہی ہیں. گویا آگے سے جواب آیا ہو طبیب مطلق کے پاس بیٹھے ہو. میرے حضور نے لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا, اور یہاں ماشاءاللہ جتنے بچے بیٹھے ہو, سارے بیٹھے ہو, منڈے جوان بیٹھے ہو, سر چ درد ہوئے کڑی گولی کھاندے ہو, پینڈو پیٹ چ درد ہوئے پھر بھی پینڈو نہیں. ہوں اگر اتنے محلے کے نکر دے ڈاکٹر ہوئے جس نے کل ایک سیرپ ہوئے تے ایک گولی ہوئے, جیڑا دل کرے مریض جاوے وہ ایک کو دے تے وہ کوئی جائے گا؟ بولو نا. اگر جی کی گل ہے, اگر جی میری اکھاں کوئی نہیں, چل اے لے گولی. کی گل ہے میرے دل دا اٹیک ہے, اے لے گولی. کہیں گے یار یہ تے بڑا خطرناک قسم کا ڈاکٹر ہے, عجیب و غریب قسم کا طبیب ہے, 1000 بیماریوں کی ایک ہی دوائی دیتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اپنی خصوصیت اور خاصیت رکھی ہے کہ 1000 بیماریوں کا ایک ہی علاج اور 1000 بیماریوں کی جو ایک ہی دوائی ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا طبیب ہے کہ جس کے بعد جانے والا گونگا جاتا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ وہی ہے. کٹا ہوا بازو لے کے جاتا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ وہی ہے. اندھا جاتا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ وہی ہے. آنکھ میں کے درد والا جاتا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ وہی ہے. آنکھ کا ڈیلا ہاتھ میں پکڑ کے جاتا ہے, اس کی ڈیل وہی ہے. جسم پہ پھوڑے نکلے جاتا ہے, اس کی ڈیل وہی ہے. لکنت والا جاتا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ وہی ہے. اور کوئی جا کر کہتے جی میرے کنویں کا پانی کڑوا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ وہی ہے. پتہ ہے یہ طبیب کون ہے؟ یہ زہرا کا بابا حسنین کا نام ہے. اور
दवाई पता है कौन सी? हर बीमारी का एक ही इलाज है और एक ही मरहम है जी। क्या कमाल है, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, ये बोल नहीं रहा दूंगा, तफल फरमाया, बोलने लग गया। कटा हुआ बाजू लेके अल्लाह के नबी की बारगाह में साफी के हुजूर बाजू कट गए। हुजूर को कहना चाहिए था ना मेरे पास क्यों आए हो, जाओ कट गया तो अल्लाह की राह में बस सब्र करो, पर नहीं, हुजूर ने क्या किया, लो आवेदान लगाया, बाजू जुड़ गया। साहबी है या रसूल अल्लाह, जब मेरा नबी चाराना के मुकाम पर पहुंचे ना ग़ज़वा हुनैन के बाद, आए ये वो ग़ज़वा है ना कि जब मेरे नबी ने वहां पर माल गनीमत तकसीम किया, इधर तक को यार किसी को बकरियां दे रहे हैं, और उस दिन साहबा कहते हैं हुजूर ने इंज वंडे ना माल गनीमत, गरीब गरीब बंदे आए थे, हजार हजार बकरी लेके जा रहे, किसी को हुजूर जनाब में मुठियां भर पर सोना दे रहे हैं, किसी को जनाब भर भर के मुठियां चांदी दे रहे हैं। मदीने वाले साहबा कहते हैं असी तकी जा रहे हैं, जेडे नवे नवे लोग इस्लाम से दाखिल हो रहे हैं, हुजूर उन्होंने दे जा रहे, हुजूर उनको दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे। कहते हैं कि हमारे दिल में यार, हम इतने जमाने से हुजूर के साथ जनाब उनकी जंगों में शरीक हैं, हमने कौन कौन से मार के बदर वाला फला फला, हमने कितने मार के लड़े, और आज जब इतना ज्यादा माल गनीमत आया तो हुजूर हमसे नाराज तो नहीं हो गए? अब हुजूर ने सबको माल गनीमत तकसीम किया करके फिर मुड़े मदीने वालों की तरफ। फरमाया अंसारियों, क्या तुम्हें यह सौदा चंगा नहीं लगा है कि लोग घरों को जाएं बकरियां सामान और सौदा सलफ लेकर, और तुम मदीने लौटो अल्लाह का महबूब साथ लेकर? उन खुशतवार निगाहों के तकद्दुस को सलाम, जिनका मसलक था तवाफ़े रुहे ज़ैर। साहबा से हम क्यों प्यार करते हैं? तो यार हमारा साहबा के साथ ये रिश्ता है कि जदों लोग उन्होंने छड़ के जा रहे सन, वो कौन थे जिन्होंने अपना माल कुर्बान कर दिया? खत्म नबूवत की जंग हो रही है, खत्म नबूवत के ताफ़ुज़ की मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ। अब जुर्रत देखें, जुर्रत क्या है? जुर्रत का मैं मुज़ाहिरा आपको बताता हूँ, जुर्रत अगलों ने कैसे दिखाई है। एक सहाबी को तलवार लगी और उनकी टांग कट गई और लटकने लगी, गिर गए, जाहिर टांग कट गई है, कटी हुई टांग है, और उसके हल्के हल्के रेशे छूट रहे होंगे, लेकिन कटी हुई टांग है और वो गिरे हुए हैं। इतने में दुश्मन करीब आया, इधर उधर देखा, कोई चीज नहीं मिली, अपनी टांग खींची और उसको इतने जोर जोर से मारा कि अपनी टांग उसको मार मार के कत्ल कर दी। ये बातें हम लोग पहले पहले पढ़ा करते थे, ऐसे सोचते थे यार होता है, पर खुदा की कसम ये इश्क ना अपना राह खुद बनाता है। कि हर दौर का आशिक जो है ना, ये इश्क जिस दौर में जिस जगह भी डेरा डाल रहे, किसी ने कहा था ना कि ये हजरत इश्क का ये अंदाज देखा, आग में कूदे उफ तक न की, आग में कूदे उफ तक। फैजाबाद में जब धरना हो रहा था, स्टेट फायर लगे नौजवानों को, तो हमने वहां भी बहुत सारी मुनाफिकें देखी। ऐन मौके पर कई लोग वहां से भाग गए, और बाद में जिस वक्त मामला हुआ वही लोग फिर हमें फ्रंट पे नजर आए। बहरहाल हम चूंकि मुकामी थे और हमारी जिम्मेदारी थी, तो मैं ये अपने नौजवान दोस्तों को लेकर जख्मियों को हमने उठाया, हॉस्पिटल ले गए। एक पूरी प्लानिंग थी कि ज्यादा से ज्यादा कैजुअल्टीज हों, लोग मरें, ताकि जो मुल्क के अंदर ताकतें खराबी चाह रही थी वो तभी होती कि ताकि रोला ज्यादा पड़ता, ज्यादा लाशें उठती। सेंट्रल अस्पताल हमारा जो पिंडी का जनरल हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल को मैं अंदर गया तो पता चला जी कि रात मेरे ख्याल में 12-1 बजे का टाइम है और ऑपरेशन मुअत्तल है। यानी पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है ना वो एक हाल में बैठे हुए, कोई चाय पी रहे, कोई पानी पी रहे, कोई क्या कर रहा, और मरीज तड़प रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, इमरजेंसी में। मैं क्या, मैंने कहा यार ये क्या बदमाशी करने लगे जी, पता नहीं वो लड़के आए थे तो उन्होंने हमें मारा, तो इसलिए हमने ऑपरेशन बाद में आके अच्छा उन्होंने मारिया सी ना किसी और को, तो हुण मेरे नाल कोई 60-70 लड़के सी।
میں کہ پتر ہوں پھر سیدھے ہونے جے تم کام نہ کر سونا تو پھر اسی تھوڑا کام کرنا. میں کہ لاؤ بھائی تالے باہر اس جتنے گیٹ رہے کوئی ڈاکٹر باہر نہیں جائے گا. رولا پہ گئے پھر ڈی سی اے سی سارے آئے. میں کہو بندے دے پتر بنو, اے بھی تے ماما دے پتر نے. کمشنر صاحب تھے, میں نے ان کو کہا یار تیرا بیٹا اس طرح ہو, ایک لڑکے کو گولی لگی ہوئی ہے, وہ کس طرح تڑپتا ہے, تیرا بیٹا اس طرح ہو, اس وقت تو مقصد تو جان بچانا ہے, آپ لوگ کیا بدماشی ہو رہی ہے. خیر اس نے کہا جی میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپریشن شروع. جس چیز کو میں آپ کو بتانے لگا وہ میں دیکھا, میں نے تو ایک لڑکا تھا, اس کی ٹانگ بالکل جو ہے نا یہاں سے ایسے ایسے, ایک لڑکے کو یہاں سے گولی لگی تھی, ادھر سے لگی تھی. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایسے موقع پہ ہر بندہ, کوئی کہتے ہوئے میری ماں ہے, کوئی کہتا ہے میرا بیٹا, بڈھا ہوتی کیسی میرے پتروں کی. اور خدا کی قسم پورے آپریشن تھیٹر میں میری کانوں میں ایک ہی آواز آ رہی تھی, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. میں اس دن جو میں نے دیکھا, میں تو دیوار کے ساتھ لگ کے میں چیخیں نکلی. میں نے کہا ربا ہم نے وہ رسول اللہ کے صحابہ کا دور نہیں دیکھا کہ جب اس حسن ازلی کے جلوے ظاہری آنکھوں سے لوگ دیکھتے تھے. صدیاں بیت گئی ہیں, نام سنا ہے حضور کا, تو آج نام کے پیچھے یہ دیکھو یہ کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, اس کو پرواہ تک نہیں ہے, بس وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. تو میں نے کہا اتنا زمانہ بیت گیا, اور نوجوانوں بڑے بڑے نشے کے اندر بڑا بڑا اثر ہوتا ہے. اگر کوئی کہتے ہیں آئس کا نشہ بڑا ہے, کوئی کہتے ہیں ہیروئن کا نشہ بڑا ہے. میں تو کہتا ہوں کاش میرے جوان کو رسول کے عشق کا نشہ چڑھ جائے. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کاش یہ درد لگ جائے آپ کو اور ہم سب کو, تو پھر پتہ چلے کہ حضور کی عشقیات کسے کہتے ہیں. یہ جو یہ ایسے بندہ کرتا ہے نا, اس کی لذت کتنی آتی ہے. ہم تو طالب ہیں, کاش کے ہمیں وہ رنگ کے جو جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا, اس رنگ کی ایک رنگت ہم پہ بھی چڑھا جائے. ہمارا دعویٰ نہ جامی کے عشق والا ہے نہ رومی کے عشق والا ہے. ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ, وہ ایک جھونکا جو جامی اور رومی پر عشق کا چلا تھا نا, ایک جھونکا ادھر سے ہو کے چلا جائے, اس دل کے بادلوں کو ہٹا کر یہاں آپ ہی کی تصویر بنا جائے. پھر جب جاگیں تو صلی علی محمد, جب سوئیں تو صلی علی محمد. اس لیے میں بات کر رہا تھا, خیر دور چلی گئی بات, کیا بات کر رہے تھے, مولا علی. توجہ ہے نا, کل جھنڈا کسے دوں گا, کل جھنڈا کسے دوں گا, جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے. تو بات دور چلی گئی. میں نے اس لیے کہا کہ دنیا میں ایک طبیب ایسا آیا, ہزار بیماریاں ہیں, ہزار بیمار ہیں, علاج ایک ہی مرم سے ہوتا ہے, اور علاج بھی ایسا. ایک صحابی ہیں, جب بھی جناب جاتے ہیں کسی بزم میں, بزم کو لوٹ لیتے ہیں. انہیں اتھو خوشبو ہے کی تھی, میرا گلہ ہے تو کرنا پہ گیا, کیونکہ اس کے اندر کیمیکل ہے وغیرہ وغیرہ. توجہ کرنا, کوئی تگڑی جی خوشبو لا کے محفل سے آوے نا تو ادھر میرے حل بیٹھنا, ہر بندہ کی کر دے. اس وجہ سے عورتوں کو منع کیا گیا کہ وہ خوشبو لگا کے باہر نہ جائیں. اللہ کے نبی نے ایسی عورتیں جو خوشبوئیں پھیلاتی ہوئی گلیوں میں سے گزرن پر لعنت فرمائی ہے. آج کل کڑیاں کیسیاں خوشبوئیں لانا, اور باپ بھی خوش ہوتے ہیں میری دھی کنی چنگی, یہ 50 بندوں نے مڑ مڑ کے دیکھتے, تیرے تے چکے چرے تے لاکھ لعنت. تیری ذمہ داری تھی کہ اپنی بیٹی کو پردہ سکھاتا, بھائی کی ذمہ داری تھی اپنی بہن کو پردہ سکھاتا. اور آج پر پتہ ہے کیا مزاج بن گیا, مولویاں دیاں پرانیاں گلاں ہو گئیں. پتر دین پرانا ہی ہے ہی, یا تو اسلام کے دائرے سے نکل, یا پھر مان کے دین وہی ہے جو 1400 سال پہلے آمنہ کا لال لے کے آیا. کہ نت نئی چیزیں اپنی مرضی سے مت کرو. قرآن کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جو میرے نبی نے دی ہے اسے لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. اور میں اس چیز کا قائل بھی نہیں ہوں کہ ایک محفل ہو اور اس میں بس ترنم اور شعر و شاعری اور اس طرح کی باتیں ہوں. یہ بھی ضروری ہے, عمل بھی ضروری ہے. اس حوالے سے انسان کی غیرت, جتنا کوئی بندہ بے حیا ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ نبی سے دور ہوتا ہے.
जितना बंदा गैरतमंद होता है उतना जुर्रतमंद होता है। ये पक्की बात है, मैं आपको बता रहा था। लिहाजा इस गैरत के वाले से भी मुसलमानों के अंदर कुव्वत होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। बात दूर से चली गई, मैं बात कर रहा था, 1000 बीमारियां हैं। तो एक साहबी हैं, वो गए मस्जिद में, जब जाते नहीं जब बैठे, हर साहबी मुड़ के उनको देख, बड़ी आपस में बातें। अच्छा, ये वो दौर है कि जब खुशबू को बड़ी अहमियत, आज से जिसको चंगी सूट हो गड्डी हो, लोग कहते हैं माशाल्लाह कहने नहीं लगे। उस वक्त ये होता था कल्चरली कि खुशबू की बड़ी अहमियत होती थी, कीमत होती थी। जिसने अच्छी खुशबू लगाई होती, लोग कहते यार कहाँ से लगाए। तो अब लोगों ने पूछना शुरू किया, कहाँ से लगाई है? साहबी रसूल ने कहा मैं लाई कोई। यार खुदा का बंदा, कैसी बात कर रहे हो, पूरी मस्जिद के अंदर खुशबू के हुल्ले उड़ रहे हैं और तुम कह रहे हो मैंने खुशबू लगाई नहीं। जब तंग किया लोगों ने, 2 मोटे मोटे आंसू रुखसारों पे निकले और फरमाया आओ फिर सुनो, मैं बताता हूँ ये खुशबू कहाँ से आई है। फरमाया असल में मैं अपनी, मेरे जिस्म पे ना, मैं बचपन में छोटा था, बीमार पड़ गया, मेरे जिस्म पे फोड़े निकल गए। मेरी अम्मी मुझे लेकर हुजूर के पास गई, आका मेरे लाल के जिस्म पे फोड़े निकले। कितना करीम और शफीक नबी है। ये नहीं फरमाया फोड़े निकले इसको दूर कर। फरमाते हैं अल्लाह के हबीब ने ना मेरी कमीज को ऊपर किया, मेरी पुश्त पे फोड़े थे, जिस्म पे फोड़े थे। हुजूर ने मुझे सामने बिठाया, अपने हाथों पे तफल फरमाया, फिर ठंडे ठंडे प्यारे प्यारे हाथ मेरे जिस्म पे फेरे। रब की कसम है वो दिन और ये दिन मुझे कोई जिल्द की बीमारी नहीं लगी, पर वो जो लुआबे दहन का असर मेरे जिस्म के साथ में लगा ना, अब पता नहीं कितनी बार गुस्ल कर गया, जिंदगी गुजर गई है, पर वो खुशबू कस्तूरी की खत्म नहीं। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैं हुजूर की इजाजत के लिए गई, आखिरी अय्याम थे सरकार के ज़ाहिरी ज़िंदगी के, तो मैंने हुजूर के सीने अतर पर हाथ रख के, आका की तबीयत कैसी है? फरमाती हैं फमर रबी जमौन फवल्लाह, आपको अल्लाह की कसम कितने साल गुजर गए, जमाना गुजर गया, इस हाथ से खाना भी खाती हूँ, धोती भी हूँ, वुजू भी करती हूँ, गुस्ल भी करती हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम है लम यज़हब रीहुल मिस्क, कस्तूरी की खुशबू मेरे हाथ से खत्म नहीं। ये है मेरा नबी, ये है हमारा नबी, सोने का बादशाह मेरा नबी है जी, हसीनों का सुल्तान मेरा नबी। तो ये इसलिए ये महफिल होती है ताकि नौजवान के दिल में अगर तस्वीर आए तो काकी मुन्ने की नहीं, तस्वीर छपे तो ज़हरा के बाबा की, उनका तो सब बोला। मोहब्बतें दुनिया की थोड़ी मोटी हर बंदे को होती हैं, ऐसी मौलवियों की गड़ियां भी रखियां ने, हर किस्म की भाई अपना अपना हॉबीज होती हैं, शौक होता है, असले का शौक है जी, गाड़ी का शौक है, फलाना होता है। पर खुदा की कसम जब हम थोड़ा सा यूं देखते हैं, कई दफा अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, मेरे छोटे छोटे बेटे हैं, तो मैं घर में ना अपने आप को कोई महीने 2 महीने बाद थोड़ा चेक करता हूँ, मैसेज देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार जे मैं हुजूर वास्ते है पुत्र कुर्बान करना पवे, आज भी मैं सोचे आज दिन को ना कुछ थोड़े रोले शोले तो मुझे कहा गया बड़ा सख्त बोले चीफ जस्टिस के खिलाफ तैयारी कर, असी आ रहे हैं तेन फड़न, मैं फड़ लेंगे जो मर्जी कर। ये जिंदगी अगर ए तक कोई इमरान खान का नाम लेके हैं कुड़ियां तो चाहते कुट 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 इन्होंने सत्यानाश हो। मुझे इस सियासत में बात नहीं करनी है, लेकिन सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट देने लगा हूं। जेलों में इनको डंडे पड़े, मारा गया, जेलों में इनको लताड़ा गया, क्यों जी? इमरान खान की मोहब्बत में। उन्होंने कितने नफलों का सवाब है इमरान खान की मोहब्बत। तो नौजवानों उन मावां नूं नहीं समझ आई कि साढ़े पुत्र इमरान की मोहब्बत च मार खा रहे हैं, कोई नवाज शरीफ की मोहब्बत में मार खा रहा है, उन्होंने कोई गैरत कोई या कोई शर्म नहीं, तो मावां नूं नहीं, प्याओं नूं नहीं। तो फिर उन्होंने मावां ते प्याओं नूं क्यों गैरत ते शर्म आवे कि जिन्हां दे पुत्र हुजूर दे नाम ते मार खावां। मैं सिर्फ आपको ये दावत देता हूँ, खुदा के लिए ये सियासतों को सियासत रखें, सब कुछ करेंगे, जान बड़ी कीमती है। ये न इमरान खान की, न नवाज शरीफ की, न बाबे की, न मामे की, न चाचे की, न ताए की, ये सिर्फ आमना के लाल की। ये जो कहते हैं ना जान जान मौत की बैत सिर्फ अल्लाह के रसूल कर सकते हैं, और अल्लाह के रसूल जान किसकी है? अल्लाह की। अच्छा जी मुझे ये बताएं, आप बाल बेच सकते हैं? ये जो बाल है आपके नहीं, क्यों?
آپ اپنے جسم کو کوئی عضو نہیں بیچ سکتے. کیوں؟ یوں مسٹر آپ مانگ کے گاڑی لے کے جائیں, اس کی جا کر ٹائر وغیرہ اور دیگر کوئی چیزیں بیچ سکتے ہیں آپ؟ کیوں؟ آپ چلا رہے ہیں. تو سمپل سی بات ہے جی, میں چلا ضرور رہا ہوں, اس پہ میں یوز کر رہا ہوں, کسی نے مجھے دی ہوئی ہے, لیکن میرا اس پر کلی اختیار نہیں ہے, میں اس کی حیثیت کو چینج نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے جو جیسا ہمیں بنایا ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. اگر کریں گے اللہ ناراض ہوگا. اور یہ جتنے سننے والے سن رہے ہو سنو, یہ جو ناک ہماری یہاں ہے, اگر آپریشن کر کے ہم تھوڑا سا ایسے کر لیں, کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ یہاں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جب اللہ کو پسند ہے کہ تیرے چہرے پر داڑھی کے بال اگیں, تو ان کو روزانہ نائی کی دکان میں کیوں پھینک کیا جاتا ہے؟ میں نفرت نہیں کرتا ہوں داڑھی منڈے, ایسا بڑے بڑے داڑیاں آلے جا کے نبی دے نام دے سودے کر دے ہوئے کہ کلین شیو جا کے حضور دے نام دے گولیاں کھان دے ہوئے کہ حیدرآباد دھرنے میں میرے بالکل لیفٹ سائڈ پہ ایک نوجوان کی یہاں گولی لگی تھی, پنڈی کا تھا. میں نے اس کو روکا, میں کہا آگے نہیں جاؤ یار, فائر ہو رہا ہے. اس نے مجھے یوں, مجھے آج بھی یاد ہے, یوں جھٹکا مجھے ایسے ایسے. ہٹو جی, ساری زندگی کو رشید صاحب تسی تے کہندے رہے ہو غلامی رسول میں موت قبول ہے, یہ اگر گولیاں چل رہی ہیں تو کیڑی گل ہے؟ بالکل آگے ایک قدم اٹھایا, یہاں لگی گولی, نیچے گئی. اور گھر سے جب آیا تھا تو والدہ کو کہہ گیا, اماں جی اللہ حافظ, ہن قیامت میں ملیں گے. کتنا یقین تھا یا رسول. نوجوانوں, میرے دوستو, یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. اس لیے اس زندگی کے حوالے سے آپ کو کیا حکم ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے تیری جان جا رہی ہے, وہ نہیں کر, وضو بھی نہیں کر, تیمم کر. حج پہ جانا ہے تو نے, حج پہ جاتے ہوئے اگر جان جانے کا اندیشہ ہے, تیرا حج اگلے سال ہو جائے گا. اور اگر نہیں ہے, امن نہیں ہے, کوئی بات نہیں, حج بدل کروا لینا, لیکن جان کو بچانا ہے. ہر جگہ تیرے لیے جان بچانا ضروری ہے. روزہ رکھتے ہوئے اگر جان جانے کا اندیشہ ہے, کب پھر رکھی, نا نہیں رکھنا روزہ. ادھر دیکھو, ایک کٹ بھی آپ نہیں لگا سکتے, 3 قطرے خون کے بھی آپ نہیں نکال سکتے. یہ جڑے بلیڈ لا کے خون کر کے نا تے دل بنا دے ہو نا, بندے بناؤ, ایک کٹ بھی آپ نہیں لگا سکتے, حرام ہے. آپ ایک اپنا عضو جسم کا نہیں بیچ سکتے, حرام ہے, کیونکہ اس کا مالک کوئی اور ہے, اس کے مالک نہیں ہے. بس آخری یہ میرا میسج ہے, اور اللہ صلی اللہ پھر انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی. اب کیا یہ جان ہر جگہ بچائیں گے؟ فرمایا ہاں, نماز کا, روزے کا, حج کا, جہاں بھی معاملہ ہو نا, تیری جان قیمتی ہے, اس کو بچا. پر ایک جگہ ایسی ہے جہاں جان بچانا نہیں ہے, وہاں جان لٹانا ہے. یا اللہ وہ کون سا؟ فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم, وہ میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ حقدار ہے. باقی ہر جگہ جان بچائے گا, پر جب رسول کا معاملہ ہے گا وہاں جان لٹائے گا. پر ایک گل دساں نے, اے دیسی انج دیسی لوگ گلاں کری جا رہے ہیں. میں ایک دن گیا, ایک بکرا خریدنا تھا. وہاں ایک بھائی صاحب گاڑی سے اترے, وہ جو ہوتا ہے وہ 1200 بکریوں کا, تو اس کے اندر گیا, وہ کہنے لگا سب تو چنگا تے تکڑا بکرا ہے. میں کہا کی کرو گے؟ میرا بیٹا ہے, وہ حقیقہ کا. تو وہ اندر گیا, اس نے جا کر ہمارے سین کے مطابق بڑا اچھا بکرا لے گیا, قیمتی بھی تھا. کہنے لگا نہیں ہوئے. پھر اس کا ایک جملہ نمبر کے اندر اتر گیا دل. کہنے لگا یار تو میرا پتر نہیں ویکھیا, جہو جے میرا پتر ہے, بکرا وہ دی شان دے شان نہیں ہے. کچھ سونا جے جانور لے کے آ, جڑا میرے پتر دا حقیقہ ہوئے. تو پھر اس نے اپنی بات کی, اسی کدھر اور لے گئے ہیں. میں کہا یہ مطلب ہے اے جڑا پتر نال پیار کردا, اے بھی ماڑا موڑا ڈنجن ڈنگر پتر دے صدقے دا قبول نہیں کردا. وہ کنے کو بڑے ہون گے یار جڑے حضور دے نام تے صدقہ لگ جاندے نے, حضور دے دین تے انہاں دا. ہماری کیا حیثیت ہے؟ حیثیت جو بھی ہم, ہماری اولادیں اس قابل ہیں.
हमारे अंदर तो लालचों ने डेरे डाला हुआ है तो कोई कुछ पैसे छुड़ते हो तो एक शैतान ये जो नफ्स कमीना ये शैतान पैसे आ रहे क्या है हमारा ये पता नहीं वो कौन होते हैं इत्थे जरा हुण सोचो जिन्हें मुमताज कादरियां नूं अल्लाह कबूल करदा है नबी दा सदका वो किन्ने कोई सोहणे हुंदे ने यार जिन्हें इल्म दीना नूं अल्लाह कबूल करदा है वो किन्ने को वड्डे ते किन्ने कोई सोहणे हुंदे ने इस वास्ते मेरे दोस्तों ये जलसे इसीलिए होते हैं ऐ साडी जिंदगी पता नहीं किन्ने दिन रह गई जे पता नहीं किस दिन इजराइल अलैहिस्सलाम आए चल चल बैठो उन्हें पूछना भी नहीं उन्हें इन्ना मौका भी नहीं देना कि चाबियां पुत्र नूं दे दईए इन्ना भी नहीं कि उन्होंने दस जाइए गड्डी दे कागज किथे नहीं दे कार दी रजिस्ट्री किथे दे फलाने दे पैसे किथे देने ने ते किथे नहीं देने उन्होंने हैंड करना टुक चल भाई हो गए फिर लम्मी पई है जुदाई खत्म ये दुनिया की जिंदगी चंद दिनों की है इसको कभी सोचो करो ये जो जवान मैं फलाने को गोलियां मार दूंगा फलाना को खुदा का बंदा सोच इस एहसास को अपने अंदर दाखिल करो हम आए क्यों यहाँ दुनिया में बच्चे पैदा करने के लिए शादी कमाई मकान बनाए बच्चे खत्म नहीं मकसद है हमारे आने का और वो मकसद ये है कि हम अल्लाह की मार्फत हासिल करें उसके महबूब की मार्फत हासिल करें और ये जो दुनिया की जिंदगी है इसको हम अच्छी तरह से गुजार के हमेशा की राहत और सुकून के हकदार बन जाए और जो लोग हुजूर के दीन के खादिम होते हैं अल्लाह वाला शरीफ यकीनन उन पर अपना खास फजल फरमाता है उन्हीं खुशबख्तों और खुशनसीबों में से एक जनाब हजरत मोहतरम मौलाना हाफिज मोहम्मद अयूब नूरी साहब आज उनका उर्स था उनकी सालाना उर्स की तकरीब थी जिस पर महफिल मिला मैं आपको भी सल्यूट करता हूँ अच्छा जनाब मोहतरम सूफी कारी मोहम्मद रमज़ान साहब और दीगर जितने भी बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए और मैं चूँकि फैसलाबाद से हमारा एक ताल्लुक़ है सबसे बड़ा ताल्लुक़ तो ये है कि हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मेरे दादा उस्ताद हुजूर सैयदी व मुर्शिदी क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब के भी उस्ताद लिहाजा जब हम फैसलाबाद की तरफ तसव्वुर करते हैं तवज्जो करते हैं तो हमारे दिलों में एक हलचल होती है हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की मोहब्बत की और दूसरा फैसलाबाद से एक ताल्लुक़ है कि मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ इंतहाई मेहरबान हज़रत मोहतरम मौलाना सईद अहमद असद साहब उनका ये शेर है और हमारी एक निस्बत है हमेशा उन्होंने इज़्ज़त और कदर की और हमने भी इज़्ज़त और कदर की ये दुनिया की ज़िंदगी गुजार के वो तशरीफ़ ले गए हमने भी एक दिन चले जाना है तो फिर उत्थे जनाब फैसले होंगे कि जीता कौन हाँ जी वो बाबा जी की कहते सन है उत्थे लग पता जाएगा कि जितया कौन थे जीता कौन और हारा कौन वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू मेरा नबी जो तुम्हें दे ले लो जिसे रोके रुक जाओ तो बात मुकम्मल हो गई वही बात कर रहा था मौला अली को मेरे नबी ने झंडा दिया और मौला अली गए जाकर खैबर के किले पे फिर हमला किया और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि वो इतने बड़े दरवाजे को हाथ से पकड़ के खींच के निकाल कर उसी को ढाल की तरह पे इख्तियार किया और इसमें ये जो आजकल एक वो वाबड़तुन्ना किस्म की मखलूक है वो कहती है जनाब वो छोटा सा दरवाजा था फलाना फलाना ओए बंदे दे पुत्र बनो सही हदीस की किताबों में मौजूद है साहब रसूल फरमाते हैं असी 7 बंदे और सन 8वां मैं सा असा उस दरवाजे नूं हिलाण दी कोशिश की उदनू हिला भी नहीं सके एक और रिवायत में कि जिसमें 40 का अदद मिलता है कि 40 सहाबा ने मिलकर उसको हिलाया और एक और में कि 70 लोगों ने मिलकर उठाकर उसको साइड पे किया और अली पाक ने पता उसको कैसे रखा साहबी फरमाते हैं पूरी जंग में दरवाजा अली के हाथ में यूं झूल रहा था जैसे कि धार झूलती शेर खुदा अली है मुश्किल कुशा अली है मेरा रहनुमा अली है नबी दा वीर अली सुनिया दा पीर अली हक दी शमशीर अली प्यार ना यार हक दी शमशीर अली तो फिर जरा हो जावे फिर नगर नगर गली गली जेड़े नहीं बोले तो भी बोल ही जाओ अल्लाह करेगा ऐ बड़ा बरकत वाला ना नगर नगर गली गली मन कुन तो बोला मेरा दिल भी बोला मेरा दिल भी बोला मेरा प्यार से बोलो कदे हुणे
ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਮਨ ਬੰਦਾ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਿਬਲਾ ईमान का काबा नबी का भाई है तेरा मौला है मेरा मौला और सुन्नी का मौला